بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیزوں، میرے پیارو، اللہ تعالیٰ جل شانہ سے دعا ہے رب کریم آپ کو اور آپ کے تمام متعلقین محبین کو ہر طرح سے اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ میرے عزیز ہم وطنوں، اس وقت عالمی سطح پہ جو احوال چل رہے ہیں اور جو تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں، اس میں بہت سے قلوب و ذہان کے اندر شکوک و شبہات بھی پیدا ہو رہے ہیں، اور ایک گوما گو کی کیفیت ہے۔ کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا۔ عالمی سطح پہ بہت سی تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں، لیکن میں یہاں ایک بات عرض کر دوں، میں پہلے بھی عرض کر رہا ہوں، بارہا عرض کیا، پھر کہہ رہا ہوں کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ رب العزت نے ہمیں اس وقت جو عسکری قیادت نصیب فرمائی ہے، اس پہ پورے اعتماد کے ساتھ، کامل یقین کے ساتھ، اللہ کی ذات عالی پہ کامل یقین رکھتے ہوئے ان پہ اعتماد اور بھروسہ کیا جا سکتا ہے اور کرنا چاہیے۔ یہ وقت کی ضرورت ہے۔ میں اس بات کو سمجھنے کے لیے، کوئی کہہ رہا ہے جی کہ اب یہ امریکہ کی شرائط مان کے آگے، لو جی اب یہ امریکہ کے آگے بچھ گئے، لو جی اپنی نہیں منوا سکے۔ میں تھوڑا سا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک عہد کا، مبارک زمانے کا ایک واقعہ کوٹ کرنا چاہتا ہوں تاکہ بات سمجھنی آسان ہو جائے۔ موقع ہے سن 6 ہجری کا۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نبی علیہ السلام کے ہمراہ، نبی علیہ السلام کی معیت میں عمرے کی نیت سے مکہ مکرمہ کی طرف چلے۔ مدینہ منورہ سے حدیبیہ کے مقام پہ آئے، وہاں ان کو روک دیا گیا۔ اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے میں بات کو تاکہ سمجھ آتی رہے، یہ ہمارا جو قافلہ چلا تھا گلوبل سمود فلوٹیلا، اس کو بھی ذہن میں رکھیں۔ وہ اس قافلے میں زیادہ تر غیر مسلم تھے، لیکن وہ انسانی ہمدردی کے تحت نکلے۔ بہت اچھا قدم تھا، بہت اچھا اقدام تھا، اور ہمارے مسلمان بھی تھے، بہت سارے ممالک ترکی کے تھے، پاکستان کے تھے، اور ممالک کے بھی، بہت مسلم ممالک کے بھی تھے۔ اب یہاں پہ معاملہ یہ ہوا کہ اس قافلے کو روک لیا گیا درمیان میں ہی، اور اہل قافلہ کو اریسٹ کر لیا گیا۔ کچھ ادھر ادھر ہو گئے، کچھ جو ہے وہ اریسٹ ہو گئے۔ اب احوال جو آ رہے ہیں، معاملہ یہ ہے کہ اہل غزہ پہ ہر دن بمباری ہو رہی ہے، ان کو خون میں نہلایا جا رہا ہے، ان کے بچوں کے، بڑوں کے، بوڑھوں کے، جوانوں کے، مردوں کے، عورتوں کے چیچڑے اڑائے جا رہے ہیں، جسموں کے بھوک سے مر رہے ہیں۔ مصدقہ رپورٹ جو آ رہی ہیں اس وقت وہ یہ ہے کہ اچھے بھلے جوان صحت مند جو انسان ہے وہاں کے، مرد ہو یا عورت، وہ 17، 18، 19 کلو وزن رہ گیا۔ یہ عالم ہے بھوک کا۔ ایسے وقت میں کیا کرنا ہے؟ اب اس طرف آتا ہوں، لیکن پہلے وہ واقعہ عرض کر دوں تاکہ بات سمجھنی آسان ہو جائے۔ حدیبیہ کے مقام پہ مشرکین مکہ رکاوٹ بنے نبی علیہ السلام اور صحابہ کے راستے میں۔ اب معاہدہ ہونے لگا، یہ معاہدے کی بات پہ غور کرنا ہے۔ معاہدہ ہونے لگا۔ معاہدہ کیا ہو رہا ہے؟ اہل مکہ کی شرائط ہے، مکہ والے شرطیں رکھتے جا رہے ہیں، شرطیں رکھتے جا رہے ہیں، یہ بھی ہوگا، یہ بھی ہوگا، یہ بھی ہوگا، یہ بھی ہوگا، اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شرائط کو مانتے چلے جا رہے ہیں۔ ہاں، یہ کتنی کڑی شرط ہے
کہ اگر کوئی مکہ سے مسلمان ہو کر مدینہ جائے گا تو اہل مدینہ پہ لازم ہے کہ اس کو واپس کریں گے. یہ حدیبیہ کی شرط ہے، مشرکین مکہ کی شرط ہے. اگر کوئی اہل مکہ سے مسلمان ہو کر مدینہ کی طرف جائے گا، مدینہ پہنچے گا تو اہل مدینہ پہ لازم ہے اسے واپس کریں گے. اور اگر کوئی مدینہ سے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ مرتد ہو کر آتا ہے، مکہ والوں کے ساتھ مل جاتا ہے، مشرکین کے ساتھ مل جاتا ہے، تو یہ اس کو واپس کرنے کے پابند نہیں ہوں گے. پھر عرض کروں، ادھر ادھر کان مت دھرو، حالات ہمارے سامنے نہیں ہیں، جو اس میں چل رہے ہیں، جو ہماری قیادت ہے، احوال ان کے سامنے ہم سے بہتر ہیں. ہم تو میڈیا پہ انحصار کیے بیٹھے ہیں نا، اور وہ بنفس نفیس چل رہے ہیں ان معاملات میں. ان کو پتہ ہے معاملات کو کیسے ہینڈل کرنا ہے، اس وقت کیا کرنا ہے. اب یہ اتنی کڑی شرط ہے، اس سے بھی کڑی شرط، اس سے بھی بڑی، ہاں جی، جو اہل مکہ کی بدتمیزی کہہ لیں مشرکین کی، وہ بڑی بدتمیزی کیا؟ معاہدہ لکھا جا رہا ہے من محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ معاہدہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل مکہ کے مابین ہو رہا ہے یا طے پا رہا ہے. اسی پہ اعتراض کر دیا مشرکین نے کہ یہ جو لفظ رسول اللہ ہے یہ مٹاؤ. اسی پہ تو ہمارا اختلاف ہے. اب غور کرنا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کاتب معاہدہ ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے داماد بھی ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچیرے بھائی بھی ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کے، ہاں جی، اور ہمارے سادات، ہمارے سید، ہمارے آقا، ہمارے سردار شیر خدا، ہاں جی، اسد اللہ ابو تراب سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. فرمایا علی لفظ رسول اللہ مٹا دو. اب یہ ممکن ہے بات تھوڑی لمبی ہو جائے، لیکن بات کو لینا غور سے، بہت اہم ہے اس وقت میں، اس موقع پہ اس بات کو سمجھنا اور آگے پھیلانا. یہ آپ کی ذمہ داری ہے، اس بات کو آگے پھیلانا ہے. کوشش کرو، اگر خود ہاں جی یہ بات پوری طرح نہیں کر سکتے تو میری اسی بات کو آگے پھیلا دو، ہاں، تاکہ لوگوں کو بات سمجھ آئے اس وقت میں ہمیں کیا کرنا ہے، کیسے چلنا ہے. تو فرمایا کہ علی مٹا دو. اچھا، علی رضی اللہ تعالیٰ نے ہاتھ کھڑے کر دیے، ادب مانے ہیں. اللہ کے محبوب، میرے سے یہ کام نہیں ہو سکتا، میں کیسے اپنے ہاتھ سے ہاں جی لفظ رسول اللہ کو مٹاؤں، یا رسول اللہ میں نہیں کر سکتا. کتنی بڑی ناگواری ہوگی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طبیعت پہ، اور یہ اللہ کے شیر ہیں، گرج سکتے تھے، برس سکتے تھے ان پہ، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا ہے اور فرما رہے ہیں کہ علی مٹا دو. عرض کی یا رسول اللہ میرے بس میں نہیں ہے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے اس پہ لکیر لگائی، فرمایا کہ لکھو محمد بن عبداللہ اور مشرکین مکہ کے مابین، یہ فلاں فلاں جو آئے ہوئے، یہ معاہدہ ہو رہا ہے. دو باتیں ہوگی. اب تیسری بات اس سے بھی اگلی، معاہدے میں یہ طے پایا کہ اس سال مسلمان عمرہ نہیں کریں گے، یہیں سے واپس لوٹ جائیں گے، جبکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم مجمعین احرام باندھے ہوئے عمرے کا. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ حلق کرواؤ، احرام کھولو اور واپس چلنا ہے. اب صحابہ کی طبیعت پہ ناگواری ہے، وہ اشارے کے منتظر ہیں، جیسے میں آپ، ہم سب جذبہ جہاد سے سرشار بیٹھے ہیں، اور پوری پاکستانی قوم، پورے پاکستان کی فوج کا ایک ایک سپاہی بالکل تیار بیٹھا ہے، اور ایک ایک پاکستانی باشندہ بالکل تیار بیٹھا ہے. آواز آئے اور ہم چلیں، میرے جیسے بوڑھے بھی تیار بیٹھے اور پورے جذبے کے ساتھ بیٹھے. ہمیں موقع دیا جائے، ہم بنفس نفیس پہنچتے ہیں، ہمارے لیے راستہ کھولا جائے، ہم جاتے ہیں، چلی جائے جانے، پرواہ نہیں ہے. تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے جذبات اس وقت کیا ہوں گے.
لیکن بات یہ ہے کہ امیر کی اطاعت، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت۔ فرمایا حلق کرواؤ، احرام کھولو۔ اب صحابہ گم گو کی کیفیت میں ہے، کیا کریں، ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہیں، ایک دوسرے سے اشاروں میں باتیں ہو رہی ہیں، پھر جو ہے وہ ایک دوسرے سے گفتگو ہونے لگی، ڈرتے سہمتے کرتے، کیا کریں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک طبیعت پہ ناگواری ہوئی۔ آقا علیہ السلام اپنے خیمہ مبارک میں تشریف لے گئے۔ ام المومنین ہماری پیاری اماں جان سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سفر میں نبی علیہ السلام کے ساتھ ہیں۔ آقا علیہ السلام کے چہرہ انور پہ ناگواری جب محسوس کی اماں جان نے تو عرض کی، یا رسول اللہ کیا معاملہ پیش آیا، آپ کی طبیعت پہ گرانی محسوس ہو رہی ہے۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا، لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، میں ایک کام کرنے کا کہہ رہا ہوں اور وہ میری بات نہیں مان رہے۔ اماں جان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ صحابہ آپ کے کیسے ہو سکتا ہے آپ کی بات سے انکار کریں، لیکن یا رسول اللہ ان کی طبیعتوں پہ گرانی ہے، بوجھ ہے، ان کو سمجھ نہیں آ رہی کیا کریں، وہ تو عمرے کی نیت سے آئے تھے۔ آپ اللہ کے محبوب، میری رائے ہے آپ باہر تشریف لے جائیں اور اپنا حلق کروائیں، پھر آپ کے صحابہ آپ کی اتباع میں یہ عمل کر لیں گے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور حلاق کو بلوایا اور نبی علیہ السلام نے اپنے سر مبارک کا حلق کروایا۔ پھر صحابہ کہتے ہیں کہ سارے ایک دوسرے کے حلق کرنے میں لگ گئے اور اتنی تیزی سے نبی علیہ السلام کی اتباع کی کہ ایک دوسرے کے سروں سے خون نکلنے لگا، سر زخمی ہو گئے۔ اب یہ میں مختصراً واقعہ عرض کر دیا ہے، واقعہ تو بڑا تفصیلی ہے لیکن میں نے مختصراً۔ اب ناگواری ہماری طبیعتوں پر بھی ہے کہ یہ ٹرمپ سے یا نیتن سے یا فلان سے کیا معاہدے ہو رہے ہیں، معاہدے کیسے ہو رہے ہیں، ان کے سامنے بچ تو نہیں رہے، نہیں بھائی۔ اب سمجھے اس بات کو، اگر ابھی فی الوقت ایسا نظر آئے بھی نا کہ شاید ان کی مانی جا رہی ہے تو اس کو سمجھ رہے ہیں کہ مسلمان تیاری کا موقع لے رہے ہیں۔ ہماری افواج الحمدللہ ثم الحمدللہ عرب میں داخل ہو چکی ہیں، پہنچ چکی ہیں، ان کے سروں پہ بیٹھ چکی ہے اسرائیل کے، اور انشاءاللہ یہ میں بہت بار عرض کر رہا ہوں، پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ کرے یہ چھیڑے جانے والے معزز قافلے کو، گلوبل سموتھ فلٹیلا کو چھیڑے، اور اس نے چھیڑ دیا۔ ابھی انشاءاللہ العزیز اسرائیل تو گیا انشاءاللہ، اور دیکھیں اس کا رزلٹ کتنا شاندار نکل رہا ہے کہ غیر مسلم ممالک کھڑے ہو گئے، سٹینڈ لے لیا، مسلمان ممالک نے تو لیا ہے، 8 اسلامی ملک پاکستان کی قیادت میں کھڑے ہیں اور پورا سٹینڈ لے کے کھڑے ہیں، اور صاف واضح کر دیا ہے کہ ہم نے جو 21 نکاتی فارمولہ دیا تھا ٹرمپ نے اس میں تبدیلی کر لی ہے، اس نیتن یاہو کے کہنے پہ ہم اس کو نہیں مانیں گے اور نہ ہم نے اس پہ دستخط کرنے ہیں۔ اور میری خواہش یہ ہے، اللہ کرے یہ معاہدہ نہ ہو، آئے جنگ میں، آئے میدان میں، کتنا خون اور بہائیں گے ہم، کتنا اور ہم تماشا دیکھیں گے اپنے مسلمان۔ دیکھو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ سارے ایمان والے ایک جسم کی مانند ہیں، اذا اشتکا منہ عضو تداعی لہ سائر الجسد، او کما قال علیہ السلام۔ مسلمان دنیا کے کسی بھی خطے میں ہو ایک جسم کی مانند ہے، جسم کے کسی حصے میں تکلیف ہو سارا جسم بلبلا اٹھتا ہے۔ اہل غزہ، اہل فلسطین میرے ہیں، مسلمان ہیں، میرے بھائی ہیں، میرے جسم کا حصہ ہے، میرے ایمان کا حصہ ہے، میرے یقین کا حصہ ہے، اور بیت المقدس قبلہ اول ہے میرا، اس کی آزادی یہ میری فرائض میں اور میری اخلاقی اقدار میں اور میری ایمانی غیرت میں اور میری ایمانی طاقت میں داخل ہے کہ میں اس کو جو ہے آزاد کروانے کے لیے کوشش کروں، دم در میں سکھ نے کرنا ہے، اور سب اس میں لگیں اور اپنی آواز کو بلند کریں اور اپنی راہیں ہموار کریں اور اپنے جو ہے وہ احتجاج کوٹ کروائیں۔
ریکارڈ پہ لائیں اپنے احتجاج، اپنی آواز کو ہاں جی دنیا کے اندر اچھالیں، اپنی آواز کو دنیا کے اندر پھیلائیں، انشاءاللہ العزیز کافر دبے گا۔ ہاں انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اللہ کا وعدہ ہے اگر تم کامل ایمان والے ہو تو تم غالب ہوگے اور کافر مغلوب ہوں گے۔ یہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، پھر کہہ رہا ہوں، بات اسی پہ ختم کر رہا ہوں کہ جب کفر اور اسلام دونوں اوپر کو چڑھتے ہیں، پھر ایک موقع آتا ہے اوپر جا کر ٹکراؤ ہوتا ہے، بظاہر یہ لگتا ہے کفر بھی اپنی پوری طاقت اور قوت سے اوپر کو جا رہا ہے، ادھر ہاں جی اسلام جا رہا ہے، ادھر کفر جا رہا ہے، پھر اوپر جا کے جب ٹکراؤ ہوتا ہے تو اللہ کا قانون یہ ہے کہ اس وقت میں پھر کفر ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، بکھر جاتا ہے۔ قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز بھی ہوں، اللہ سے مانگیں بھی، دعاؤں میں اپنے فلسطینی بھائیوں کو یاد رکھیں، اور کم از کم درجے کی بات یہ ہے کہ عہد کر لیں اور اس کو اپنے اوپر فرض اور واجب کے درجے میں لے آئیں کہ اسرائیلی مصنوعات میں سے کوئی چیز ہم نے اپنے گھروں میں اور اپنے جسموں میں داخل نہیں ہونے دینی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔